بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، سورہ اصحاب کہف کی 15ویں پارے کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جسے گمراہ کرے تو نہ اس کا تم کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی رہبر، نہ کوئی حمایت کرنے والا ہرگز نہیں پاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی مددگار، رہبر، پیر، مرشد نہیں پاؤ گے۔ یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، کسی نے کہا تھا کہ جب اللہ کسی کو دین عطا کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، سمجھ عطا کرتا ہے، تو اپنے مقبول اور محبوب بندوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اللہ جسے ہدایت دے دے تو اسے اپنے نیک بندوں کے قریب کر دیتا ہے، ولیوں کے قریب کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے اسے ولیوں سے دور کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم بارگاہ حضرت شادی اول بابا سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور حضرت شادی اول بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر صاحب کا کہنا کیا، ہر ولی کا کوئی نہ کوئی پیر ہے، لیکن حضرت شادی اول بابا کے پیر سلطان الہند غریب نواز ہیں۔ آئیے حضور خواجہ سید عبداللطیف بن محمود چشتی المعروف شادی اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اپنے پیر و مرشد سے کیسے ہوئی یہ جانتے ہیں۔ حضرت شادی اول بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان کے شہر مزار شریف میں قیام پذیر تھے۔ پھر آپ کا دل کہا وہاں سے ہجرت کرنے کا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا صاحب الدین محمد غوری، آپ اس کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان تشریف لانے کے بعد بادشاہ حضرت غریب نواز سے ملاقات کے لیے گیا، تو حضرت شادی اول بابا بھی اس کے ہمراہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیے۔ حضرت غریب نواز کی صورت نے اور آپ کی سیرت نے اس قدر آپ کو متاثر کیا کہ حضرت غریب نواز کے ہاتھ پر آپ بیعت فرما لی، آپ مرید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دل کی کیفیت، دل کی دنیا بدل گئی، سب لوگ رخصت ہونے لگے، لیکن حضرت شادی اول بابا اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رک گئے، اور کئی عرصہ تک آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی امی جان بھی آپ کے ساتھ تھی، اور آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف پیر و مرشد کی خدمت فرماتے، ایک طرف والدہ ماجدہ کی خدمت کرتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے۔ خانقاہ کے کام و کاج میں بھی ہاتھ بیٹھاتے، لنگر خانے کا بھی خیال کرتے، آنے والے مہمان و زائرین کا بھی خیال کرتے۔ حضرت غریب نواز نے جب اپنے اس صادق مرید کی اس محنت کو دیکھا تو آپ پر بڑی شفقت اور محبت کی نظر ڈالی، اور اس کے بعد حضرت خواجہ عبداللطیف سے فرمایا کہ بیٹا عبداللطیف، اب مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ پھر آپ نے اپنے پیر و مرشد کی قیادت میں، رہنمائی میں، رہبری میں آپ نے اجمیر شریف میں ہے تو مجاہدہ کیا، ریاضت کی۔ حضرت غریب نواز نے جو شمع جل رہی تھی اسے روشن فرما دیا۔ حضرت غریب نواز نے ایک دن بلایا اور کہا کہ اے خواجہ عبداللطیف، اب تم ہمارے پاس نہ رہو، اب ہم نے تمہیں مکمل ہے تو رہبر بنا دیا ہے، اب تم اللہ کی زمین پر گشت کرو اور اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے راستوں کا اہتمام کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حکم سے آپ پھر اجمیر شریف سے رخصت ہونے کے لیے
آپ نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت طلب فرمائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے صادق مرید کو بلائے اور خانقاہ میں بلانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت خواجہ سید عبداللطیف بن محمود چشتی المعروف با سادول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خرقہ خلافت عطا فرمائی اور اپنا دستار، اپنا عمامہ آپ کے سر پر باندھے اور اللہ حافظ کہہ کر رخصت فرما دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حکم سے آپ پھر اجمیر شریف چھوڑے اور اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے آپ نے سفر طے فرمایا اور پھر گجرات ہوتے ہوئے مہاراشٹر ریاست کے اندر داخل ہوئے۔ مہاراشٹر میں آنے کے بعد آپ نے شہر پونا میں قیام فرمایا۔ شہر پونا میں ایک ڈونگر ہے، ایک ٹیکڑا ہے جسے داتا ٹیمبا کہا جاتا ہے۔ حضرت سادول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس داتا ٹیمبے کے اوپر آ کر قیام فرمایا اور یہاں پر رہ کر پھر خلق خدا کی خدمت کی اور لوگوں تک دین اسلام کی تعلیم کو پہنچایا اور ایک خانقاہی نظام اس ٹیکڑے کے اوپر قائم و دائم فرمایا۔ آپ کی صحبت سے اور آپ کی نظر کرم سے بے شمار گمراہ انسان ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن ہوئے اور بے شمار لوگوں نے آپ کے حق پرست کے اوپر اسلام قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کی شہرت چار سو اور ہر طرف آپ کے نام کی شہرت کو مقبول و عام و خاص فرما دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ حضرت خواجہ سید عبداللطیف عرف سادول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہے۔ 800 سال کی صدیہ گزر گئی لیکن لوگوں کا جنب غفیر اور ملٹتے ہوئے سیلاب کی طرح اللہ کے بندوں کا اس بارگاہ میں حاضری دینا اس بات کی دلالت کرتا ہے، اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ حضرت خواجہ سید عبداللطیف بن محمود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر موجود اور مدفون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی علم کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کی زبان میں، آپ کے وعظ میں، آپ کی نصیحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر عطا فرمائی تھی۔ جو بھی آپ کی مجلس میں آپ کے روحانی بیانات سنتا اور آپ کی مجلس میں بیٹھتا تو اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ گناہوں سے باز آ جاتا اور جو بے دین ہوتا پھر وہ آپ کے حق آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے تو اسلام قبول کر لیتا۔ معزز سامعین کرام، حضرت سادول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مقبول و معروف ولی ہے اور بہت ہی رحم اور شفقت بھرا مزاج سرکار کا جب آپ اس خاک گیتی کے اوپر حیات تھے تب بھی تھا اور آج جب آپ اپنی لحد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں تو اب بھی آپ کی وہی شفقت اور وہی محبت ہے خلق خدا کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان اولیاء اللہ کا فیضان عطا فرمائے اور ان کی صحبت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور طفیل ہمارے گناہ عظیمہ، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کی کلی جو ہوگی وہ اس ڈونگر کے اوپر حضرت سادول بابا کا قیام کیسے ہوا۔